إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام العزیز ہے، عزت والا، شرف والا، غلبے والا، وہ جو ساری عزت کا مالک ہے، جو سب سے اونچا ہے، سب پر غالب ہے، ایسا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات اس کے قہر تلے ہیں، وہ جو چاہے جس کے لیے چاہے فیصلہ کرتے ہیں، نہ اس کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے نہ ٹال سکتا ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ کائنات میں اسی کی مشیت چلتی ہے، جس کو چاہیں صحیح سالم پیدا کر دے، جس کو چاہیں نابینا یا اپاہج پیدا کر دے، جس کو جس ملک میں، جس علاقے میں، جس دور میں پیدا کرنا چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیمار کر دے، جس کو چاہے شفا دے دے، جس کو چاہے امیر بنا دے، جس کو چاہے غریب، جس کو صحت دینا ہے صحت دے، جس کو بیمار کرنا ہے بیمار کر دے۔ خوشی، غم، راحت، تکلیف، کامیابی، ناکامی سب اسی کے فیصلے سے آتی ہے۔ کائنات میں اسی کا فیصلہ چلتا ہے، وہ العزیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحکیم بھی ہے، کہ غلبے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم کرنے لگ جائے یا ایسے فیصلے کرے، ایسے کام کرے، ایسے حکم دے جن میں کوئی مصلحت نہ ہو، جو عبث ہو، جو غلط ہو، جو حق کے خلاف ہو، ظلم ہو، ایسا نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بھی فیصلہ اس کا ہوتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ مصلحت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی میننگ ہوتا ہے، بے معنی کام اس کے پاس نہیں ہے۔ تو غالب بھی ہے العزیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، حکمت والا، کہ جو بھی کرتا ہے حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے یہ نام ہمارے سامنے ہے العزیز، عزت والا۔ عزت کے بالمقابل لفظ استعمال ہوتا ہے ذلت۔ اللہ کے لیے عزت ہی عزت ہے، ذلت خالق کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، اللہ کے لیے نعوذ باللہ ذلت نہیں ہے، اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے غلبہ ہے، اس کے لیے قہر ہے، اس کے لیے کوئی منازعت نہیں، اس کے لیے کوئی مخالفت نہیں، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ لیکن مخلوق کے لیے عزت کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور ذلت کا بھی، لیکن وہ آتی کہاں سے ہے؟ وہ آتی اوپر سے ہی ہے۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور ذلت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت اور ذلت کا مالک ہے، جس کے لیے چاہیں عزت کے فیصلے کریں، جس کے لیے چاہے ذلت کے فیصلے کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ، اور زمین کا رب ہے، اور رب العالمین، سارے عالمین کا رب ہے۔ آسمان کا رب، زمین کا رب، عالمین کا رب۔ عالمین آسمان و زمین اور ان میں جتنی مخلوقات ہیں
ان کی تمام قسمیں، ہر مخلوق، ان سب کو ملا کر عالمین ہوتا ہے، سارے عالمین کا وہ رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بڑائی آسمان و زمین میں اسی کے لیے ہے، بڑائی کسی اور کے لیے نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ بڑائی عطا کرے وہ بڑا، لیکن واقعی حقیقی بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی بڑائی اگر ہے تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست غلبے والا، عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجاثیہ کی ان دو آیتوں میں، آیت نمبر 36 اور 37 میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے، اللہ عزت والا ہے، اور کائنات میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اللہ کے لیے ذلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اللہ نے اس کی نفی بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے نبی آپ کہیے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وہ اللہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، نہ اس سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو بنایا، دونوں بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد میں پیدا ہونے کا انکار ہے اور یہاں بنانے کا انکار ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے، نعوذ باللہ، ہاں لیکن انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بنایا۔ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا پیدا ہوا اور نہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وہ اللہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ایسا ہے کہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں کہ کمزوری اور ذلت کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بس تم اللہ کی خوب بڑائی بیان کرو۔ اللہ کے لیے بڑائی ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت میں بھی کیا آیا تھا؟ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے بڑائی ہے، اللہ کے لیے حمد ہے۔ اس آیت میں بھی پھر وہی بات آئی ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، لیکن یہاں پر آیا اس کے لیے ذلت نہیں ہے، اور آیا کہ اس کے لیے تم بڑائی بیان کرو، کیونکہ بڑائی کے لائق وہی ہے۔ یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 ہے۔ اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے، لیکن اللہ کے لیے ذلت نہیں ہے۔ یہاں پر آپ غور کریں، 3 باتیں بیان کی گئی ہیں اور 3 باتوں کا انکار کیا گیا ہے، اور تینوں اپنی جگہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ پہلا انکار کیا ہے؟ اے نبی آپ کہیے تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ بیٹا جانشین ہوتا ہے، بادشاہوں میں بھی آپ دیکھیے، بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، کسی کو پرنس ہوتا ہے تو پرنس کو اپنی جگہ کیا کرتا ہے؟ میرے بعد میری گدی پر یہ بیٹھے گا، میں جاؤں گا حکومت اس کے ہاتھ میں آئے گی۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی حکومت اس کے بعد کوئی سنبھالے گا، بیٹا جانشین نہیں۔ نمبر 2، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ٹھیک ہے پوری حکومت کوئی نہیں سنبھالے گا، تھوڑی حکومت تو کسی کے پاس جا سکتی ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک ہو جائے نہیں، پوری حکومت بھی کسی کو نہیں جائے گی، اور حکومت کا کوئی ٹکڑا بھی کسی کو نہیں ملنے والا ہے۔ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، یہ دوسرا انکار ہے۔ ٹھیک ہے شریک نہیں ہے، مالک بن کر کم سے کم سپورٹر تو ہوگا کمزوری کی وجہ سے حکومت کا نظام چلانے میں، کا یہ بھی نہیں ہے۔
ولم یکن لہ ولی من الذل، ولم یکن لہ ولی من الذل، ذل ذلت، کمزوری، محتاجی، میں نہیں کر سکتا کوئی مدد کرو، تو یہ کیا ہے؟ ذلت ہے کہ کچھ چیز مشکل ہو رہی ہے، کچھ چیز غالب آ رہی ہے، نہیں کر پا رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی بوجھ اٹھانے میں میری مدد کرو، کیوں مدد کرو؟ میں نہیں کر سکتا، تو یہ مجھ پر غالب آ گیا، یہ بوجھ مجھ پر کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا۔ ذلت مقہور ہونے کو کہتے ہیں، کسی کا غلبہ ہو جائے، مغلوبیت ہو، یہ ذلت ہے۔ کمزوری، عاجزی، مغلوبیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ غالب و العزیز ہے، وہ کسی سے مغلوب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے بھاری ہو جائے، وہ نہیں نبھا پائے تو کوئی سپورٹر اس کے لیے ضرورت پڑ جائے، کوئی ساتھی اس کے لیے ہو جو مددگار بن کے حکومت کا نظام چلائے، وہ اکیلا نہیں جھیل سکتا ہے، وہ اکیلا نہیں چلا سکتا ہے، تو اب کوئی مددگار بن گیا، کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ نہ اس کے بعد اس کی حکومت کسی کو جائے گی، نہ اس کی حکومت کا کوئی حصہ کسی کو ملے گا، اور نہ حکومت چلانے میں دشواری ہو تو کوئی مددگار اس کا ہو، کسی اعتبار سے اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور یہ نظام پورا وہی چلا رہا ہے۔ کتنا پیارا انداز ہے، آپ بتائیے کہ پہلے بڑا، پھر اس سے کم، پھر اس سے ایک دم کم، اتنا بھی نہیں کہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہو، اتنا بھی نہیں کہ کمزوری کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے مددگار کی ضرورت پڑے، تھوڑی مدد تو کر دو، کوئی نہیں، اس کو کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو عزت، یہ غلبہ، یہ قہر، یہ بڑائی، یہ اللہ کے لیے ہے۔ ہم ایسے اللہ کو مانتے ہیں کہ جس کے لیے عزت ہی عزت ہے، ذلت نہیں ہے۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اس کے لیے بھی عزت رکھی ہے، اس کے لیے بھی شرف رکھا، اس کے لیے بھی اکرام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد بنی آدم کو شرف دیا۔ کرمنا، کریم کہتے ہیں شریف کو، جس کے پاس شرف ہو، عزت کی چیز ہو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو شرف بخشا، عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں ہم نے رواں دواں کیا، سوار کیا، کہاں؟ بر اور بحر میں، زمین پر بھی، خشکی میں بھی اور تری میں بھی، خالی چلو نہیں، سوار کیا ان کو۔ حملناہم، اکیلا آدمی چل کے کتنے دور جا سکتا ہے؟ بہت کم، لیکن اس کے لیے سواریاں دی زمین پر، گھوڑے، گدھے، اونٹ، اور اس کے علاوہ کہ یہ جانور اس سے زیادہ طاقتور ہیں لیکن اس کے پابند ہیں۔ بیل، اونٹ، گھوڑا ہاتھ میں نہیں آ سکتا، انسان دوڑ کے پکڑنا چاہے تو، لیکن آپ دیکھیے یہ سواریاں انسان کے لیے ایسی بنی ہوئی ہیں کہ انسان سے زیادہ طاقتور اللہ نے ان کو بنایا اور ان کے ماتحتی میں دیا، تاکہ غور کرے طاقت تو اس کے پاس زیادہ، لیکن یہ پابند کیوں میرا؟ یہ اللہ نے پابند کیا ہے، اسی لیے کہا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو سوار کیا، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ان جانوروں کو انسان کے بس میں دے دیا تاکہ نزدیک تو وہ چل کے جاتا آتا ہے، مسجد جاتا آتا ہے، لیکن اگر دور کا سفر اس کو کرنا ہو سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ اونٹ اس کو ریگستان میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں، ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جاتا ہے، اور پھر بحر میں بھی اس کو ایسی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سجھایا کہ وہ کشتی بنائیں۔ اتنا بڑا لوہا، بھئی ایک سکہ پانی میں ڈال دے، جا کے پانی میں، بھئی مسجد کے حوض میں آپ ڈال کے دیکھیے $1 کہاں جائے گا؟ تیرے گا ناؤ کی طرح؟ نہیں، نیچے جاتا۔ اتنا سا لوہا، اتنا سا لوہا آپ دیکھیے پانی میں چلا گیا، لیکن اتنا بڑا جہاز، اس سے بڑا لوہا، اور اس میں ساری چیزیں، اور یہ خود بھی، انسان بھی، لیکن وہ سمندر پر رواں دواں چلتا ہے، وہی لوہا ہے۔
یہ بھی لوہا وہ بھی لوہا، یہ بھی میٹل وہ بھی میٹل، اس سے کئی گنا زیادہ وزن، لیکن اللہ تعالیٰ نے پانی کا قانون ایسا بنایا کہ خاص طرح سے لوہا اگر اس کے اندر رکھا جائے وہ ڈوبے گا نہیں، خاص طرح سے لکڑی اگر اس کے اندر ہو وہ ڈوبے گی نہیں، اس کے لیے ایسا سرفیس والا معاملہ اس کا بنا ہے کہ وہ ڈوبے گا نہیں اس کے اندر۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ انسان کو سجھایا کس نے یہ سب کچھ؟ ٹیکنالوجی، ہوا میں لوہا، بھئی کاغذ بھی آپ پھینکے پھر واپس نیچے آ جاتا، لیکن پلین کئی گھنٹوں، 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے یہاں سے نکل کے سعودی عرب جاتا، حاجی لوگ عمرے والے برابر جاتے ہیں، امریکہ کئی گھنٹوں کا سفر کر کے جاتا ہے، وہ لوہا ہوا میں کیسے رہتا ہے؟ آپ سوچئے یہ قانون کس نے بنایا اور انسان کو سجھایا کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، انسان کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے کہ جانور ان کے لیے مسخر کر دیے، اور کائنات کے قوانین کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، اس کے فائدے کے لیے تابع کر دیا، اس کے بس میں نہیں دیا لیکن اس کے لیے مفید بنا دیا کہ وہ اس قانون کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا لے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کشتیاں چلائے پانی میں اور ہوائی جہاز چلائے آسمانوں میں، اور ٹرین وغیرہ، بلیٹ ٹرین، نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیے رفتار کے ساتھ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آدمی جاتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو طیبات میں سے رزق دیا ہے، غلیظ چیزیں نہیں دی کھانے کے لیے، پاک چیزیں ان کے لیے دی ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ پھلوں کو آپ دیکھیے، پھل اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، زمین کی مٹی ہے، اس مٹی میں سے پودا نکلتا ہے، وہی مٹی کھاتا ہے پودا۔ ایک بیج ہوتا ہے، بیج ڈال دو زمین کے اندر، ایک گٹھلی زمین میں ڈال دو، وہ گٹھلی پھٹ جاتی ہے، اس میں سے پودا نکل کے پیڑ بن جاتا ہے، اور وہ پیڑ مٹی، پانی، ہوا لیتا رہتا ہے، روشنی لیتا رہتا ہے، اور اسی مٹی کو کنورٹ کرتا ہے پھل میں۔ اس مٹی کا ذائقہ کیا ہے، اس مٹی کی حالت کیا ہے، اسی کیچڑ میں سے ایک پیڑ نکل کے اتنا میٹھا پھل آپ کو دیتا ہے۔ اور پھل بھی کیسا؟ پھل کو آپ دیکھیے بالکل پیکج کے ساتھ آپ کو ملتا ہے، اس کے چھلکے اس کے اطراف ہوتے ہیں، اور اس کو کھول کے عزت کے ساتھ آدمی کھاتا ہے۔ اور ایسی غذا انسان کو دی کہ اس کے لیے دنیا میں کھانے میں عزت ہو، اس کے کھانے کا راستہ اوپر کیا، پیشاب پاخانے کا راستہ اس کا نیچے کر دیا، الٹا نہیں کیا، اس کے لیے اکرام کے ساتھ رزق کا معاملہ کیا، کھانے میں بھی اور ہر اعتبار سے۔ اس کو 2 پاؤں پہ چلنا سکھایا، ایسا نہیں جیسے جانور چلتے ہیں اور زمین سے اٹھا کے منہ سے کھاتے ہیں، اس کو ایسا سکھایا کہ ہاتھ سے وہ کھائے، عزت کے ساتھ بیٹھ کے کھائے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے لیے پاکیزہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور رزق دیا، آسمان سے اس کے لیے پانی برسایا، زمین سے اس کے لیے اناج اگایا، الٹا نہیں کیا کہ زمین سے فوارے اوپر جا رہے ہیں اور آسمان میں جا کے پھل اور وہاں پر اس کے لیے اناج اگ رہا ہے، اس کو بہت اوپر جا کے کہاں سے لانا پڑے گا، نہیں، آسان کیا اس کے لیے۔ بادلوں کو آسمان میں یہاں سے وہاں چلایا، بارش برسائی، اور پانی زمین میں روکنے کا ایک نظام بنایا، اور پھر زمین کے اندر اناج اس کے لیے اگایا کہ قریب رہے توڑ کے کھا لے۔ اب سوچئے عزت والا طریقہ اس کے لیے، اور کتنا آسان طریقہ اس کے لیے کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بہت ساری مخلوقات پر انسان کو کیا دی؟ فضیلت دی۔ سب پہ نہیں کہا، بہت ساری مخلوقات پر۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت ساری مخلوقات پر، اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑی تعداد ہے جس پر انسان کو کیا دی؟ فضیلت دی۔ تو یہ جو آپ دیکھیے جانور انسان کے پابند ہیں،
آپ کو دکھائی دے گا کہ سرکس میں شیر کو انسان چابک سے کودنے لگاتا ہے، ہاتھی کو چلاتا ہے، شیر انسان کو نچاتا نہیں ہے، شیر انسان کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، ایک جنگلی شیر کو انسان قابو میں کر لیتا ہے۔ جانور انسان کو قابو میں کرتے ہیں کہ انسان اٹھو تو اٹھ رہا ہے، بیٹھا تو بیٹھ رہا ہے، ہاں، اور اس کو بندر جیسا چاہے وہ کر رہا ہے، اور انسان جو چاہے بندر کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، نہیں ہوتا ایسا ہے۔ مخلوقات کو قابو میں کرنے کا اس کو سلیقہ سکھایا، اس کو دوسری مخلوقات پر فضیلت اللہ نے دی ہے، عزت کا فیصلہ اس کے لیے کیا ہے تاکہ یہ اللہ کے انعام کو جانیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو لے کر نعمتیں دینے والے کو پہچانیں اور اس کا حق ادا کرے۔ لیکن نہیں کرے اگر تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے۔ اگر نہ کرے تو کیا؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا۔ انسان کا ڈھانچہ آپ دیکھیے، دوسری مخلوقات کو آپ دیکھیے، انسان کے مقابلے میں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین ڈھانچے میں، سانچے میں ڈھالا ہے۔ برابر آپ اس کا جسم دیکھیے، عزت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے عزت کے ساتھ میں، بیٹھنے کی سہولت اس کے لیے آسانی سے ہے، سارا ڈھانچہ آپ دیکھیے، کھانے کے لیے ہاتھ بالکل مڑتے ہیں، کام کرنے کے لیے برابر ہڈیاں ان کی اپنی جگہ پر ہیں، ہڈیوں پر گوشت ہے، اس کا رنگ ہے، برابر ناک اور آنکھیں اور زبان اور کان اور ہونٹ اور سارا جسم کا نظام دیکھیے، دل کی جگہ دل، پھیپھڑوں کی جگہ پھیپھڑے، ان پر ہڈیاں، اس کے ساتھ ہڈیاں کہیں پنجرے والی اور کہیں موٹی اور کہیں گول، جیسا اللہ نے اس کو چاہیے تھا ویسا بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نہ صرف ظاہری اعتبار سے بلکہ باطنی اعتبار سے بھی ہے۔ کتنی ساری صلاحیتیں دی، انٹلیکچوئل، بڑی بڑی عمارتیں آدمی بناتا ہے، بڑے بڑے جہاز بناتا ہے، بڑی بڑی مشینیں بناتا ہے، ہائی لیول کی ٹیکنالوجی انسان بناتا ہے، یہاں سے کتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کے ہواؤں میں اڑاتا ہے۔ کیا نہیں کرتا ہے انسان؟ بڑے بڑے برج بناتا ہے، پانی کے بڑے بڑے دریاؤں کو روک دیتا ہے باندھ بنا کے، کیا نہیں کرتا ہے؟ پانی سے بجلی بنا لیتا ہے، بجلی سے بڑی بڑی مشینیں چلاتا ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی، روشنی اور بلب اور اس سے ساری چیزیں آپ دیکھیے۔ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے، ظاہری صلاحیت کے ساتھ ساتھ باطنی بھی ہے۔ لیکن کیا یہ صلاحیت صرف اس لیے تھی کہ وہ کائنات میں چھپے ہوئے قوانین کو جانے، گریوٹی کو جانے، ہاں فلاں قانون فزکس کا جانے، کیمسٹری کا جانے؟ کیا صرف اس کے لیے؟ یا افریقہ کے جنگلوں میں کیا ہے جانے، کتنے شیر ہیں، کتنے قسم کے پرندے ہیں، کتنے قسم کی مچھلیاں ہیں، یہ جانے؟ اس لیے دیا تھا کہ وہ یہ جانے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون، یہ سارا سجایا کس نے، ستاروں کا نظام بنایا کس نے، زمین کا پورا نظام بنایا کس نے، یہ نعمتیں ساری انسان پر نچھاور کس نے کی، اس کو پہچانے ہیں۔ اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کو جانے، اس کو معلوم کرے، اس کو میں کیسے راضی کروں، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اور پھر اس ظاہر والے جسم اور باطن والی صلاحیتیں، ان کو اس کے حکموں کے پورا کرنے میں، اس کی عبادت میں، اس کی طاعت میں لگائے، اس کے لیے کیا۔ اگر یہ نہ کرے تو کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین سانچے میں ڈھالا، فوراً اس کے بعد کیا کہا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن پھر انسان کو کیا کر دیا؟ نچلے سے نیچا کر دیا۔ صلاحیتیں دی، سب کچھ کیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ انسان نے وہ حق ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ جب نہیں کیا، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں جیا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حکم کے تابع نہیں کیا بلکہ خواہشات کے تابع کر دیا، تو کیا کر دیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نچلوں سے نیچا کر دیا انسان، ذلت سے ذلت سے ذلت سے زیادہ ذلت۔ تو یہ جو ذلت ہے،
یہ کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے انسان کو دیا، لیکن یہ سارا لے کے انسان اپنے اندر مگن ہو گیا، لذتوں میں مگن ہو گیا، دنیا کی زندگی ہی کو اصل سمجھ لیا، مخلوق میں کھو کر خالق کو بھول گیا، دنیا میں کھو کر آخرت کو بھول گیا۔ جب ایسا ہوا اور اپنے رب کے فرمان کو چھوڑ کے اپنے نفس کی فرما برداری میں لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے ذلت میں ڈال دیا اس کو۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ آج کی گفتگو میں اسی عنوان کے تحت ہم کو کچھ باتیں دیکھنی ہے۔ ذلت کیوں آتی ہے؟ ذلت کہاں سے آتی ہے؟ وہ کیا اسباب ہیں؟ وہ کیا غلطیاں ہیں؟ وہ کیا گناہ ہیں؟ وہ کون سے پاپ ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا میں اور آخرت میں ذلیل ہوتا ہے؟ کیوں؟ وہ رب العالمین جو عزت والا ہے، وہ رب جس نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا، اس کو عزت دی، تکریم کی اس کی، پھر وہ کیوں ذلیل کرتا ہے انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ کہاں سے آ جاتی ہے ذلت؟ کہاں سے دروازے کھلتے ہیں ذلت کے؟ ایسا کیا کر لیتا ہے انسان جس کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے؟ کیوں؟ آج کے درس میں ہم یہی عنوان شروع کریں گے اور بہت ساری باتیں ایک ایک کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ان کا تدارک کر سکیں۔ بھئی کیوں ہم پر ذلت آ رہی ہے؟ کیا کریں کہ اس ذلت سے نکلیں؟ کیا کریں کہ اس ذلت سے نکلیں؟ تو یہ ساری ذلت کے اسباب کیا ہیں، یہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے قل اللہم، اے اللہ، مالک الملک، ملک کے مالک، ساری بادشاہت کے مالک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ملک، بادشاہت، حکمرانی دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو، بادشاہت کو چھین لیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کتنی پیاری بات ہے ہاں؟ اگر یہ یقین بن جائے مسلمان کا تو دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ قل اللہم، اے نبی آپ کہیے اے اللہ، مالک الملک، بادشاہت کا مالک کون ہے؟ دنیا کی حکومت اس کے ہاتھ میں 5-5 سال میں جاتی رہتی ہے، کبھی 10-15 بھی ہو جاتے، لیکن ہمیشہ نہیں ہے۔ آج یہ ہیں تو کل کتنے فرعون آئے اور چلے گئے، فرعون آیا گیا، نمرود آیا گیا، اور کتنے لوگ گئے، بڑے بڑے ہٹلر آئے گئے، ہٹلر کو خودکشی کرنی پڑی، جانتے ہیں آپ لوگ، مشہور تو یہی ہے، اتنا پھیلا اور پھر اتنا سمٹا، پھیلا نا، بہت ظلم کیا، لیکن اس کے بعد ایسی نوبت آئی کہ تاریخ میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کر لی، سوئسائڈ، مغلوبیت، ذلت۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تؤتی ہے، تملک نہیں ہے، مستقل اس کو بادشاہت کا حصہ دے دینا نہیں ہوتا، ایسا ٹیمپرری اس کے ہاتھ میں سپرویژن کے لیے دیتا ہے، چلاتا ہے، وہ اپنی حد میں حکمرانی کرتا ہے، کبھی بھی اللہ اس سے چھین سکتا ہے، مستقلاً اس کو دے دیتا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے اس کا بادشاہ نہیں، تھوڑے وقت کے لیے اس کو دے دیتا ہے،
جب چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو بادشاہ جس کو بلکہ بروں کو بھی کبھی دیتا ہے، کفار کو بھی بادشاہت اللہ دے دیتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں کونی، اللہ کی مشیت سے اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے حجت کی اس کے رب کے بارے میں؟ کیوں اتنا جری ہو گیا کہ اللہ کے انکار پر تل گیا اور اپنے آپ کو رب بولنے لگ گیا؟ کون تھا وہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرنے والا کون تھا؟ نمرود. کیا کہا اس نے؟ میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں. کیسے؟ میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. ایک آدمی جس کے لیے فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، سزا اس کی گناہ کے بدلے موت، اس کا موت کا فیصلہ تھا. بلایا، کہا کیا فیصلہ ہے؟ موت، آزاد. میرے ہاتھ میں اس کی زندگی، میں چاہتا تو مارتا، میں نے کیا کر دیا؟ اور دوسرے کو کیا کیا؟ پکڑ کے قتل. میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں موت دوں. بحث کی ابراہیم علیہ السلام سے. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو کہا میں بھی کرتا ہوں، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں، کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. فبہت الذی کفر، تو کیا ہو گیا؟ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. کیونکہ یہ ڈسپلے کیا تھا، اب یہ بھی ڈسپلے کرنا پڑے گا نا. صرف باتوں سے نہیں بول سکتا ہے، کر کے دکھائے. یہ بھی کر کے دکھا. یہ نہیں ہوا کہ میں زندگی دیتا ہوں، ہاں میں بھی دیتا ہوں، نہیں، اس نے کر کے بتا. دیکھ، اس کو مارنے والا تھا، چھوڑ دیا. یہ آزاد تھا، اس کو مار ڈالا. میرے ہاتھ میں زندگی موت. کہا ٹھیک ہے، جب یہ ہے، آسمان و زمین کا نظام بھی تیرے ہاتھ میں ہے نہیں ہے. تو بادشاہت کائنات میں اللہ ہی کی ہے. سورج، چاند، ستارے سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. لیکن زمین میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں وقتی طور پر حکومت دے دیتا ہے. گھبرانا نہیں چاہیے. کیا ہوگا؟ اسلام ختم ہو جائے گا. ہاں، آدمی ڈر کے مر جاتا کبھی کبھی. بعض اوقات آدمی جب اوپر سے گرتا تو ڈاکٹر بولتے بیچ میں ہی ہارٹ اٹیک آیا اس کو، گر کے نہیں مرا، مر کے گرا. مسلمان ہمت والا ہوتا ہے. حالات برے سے برے آئے، حکومت ایک آئے گی، دوسری جائے گی، دوسری آئے گی، تیسری جائے گی، ہوتا ہے ایسا. گھبرانا نہیں. زمین پہ ہمیشہ، کائنات میں ہمیشہ حکومت کس کی چلتی ہے؟ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی بعض اوقات پھر بیمار ہو جاتا ہے، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. بلکہ کتنے ایسے ہوتے ہیں، ایک زمانے میں بڑی عزت تھی، سیاسی، بہت بول بالا تھا ان کا، اور بعد میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. کسی دواخانے میں، گورنمنٹ کے دواخانے میں وہیں مر جاتے ہیں. کندھا دینے والے بھی نہیں ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے. ساری حکومت اللہ کی ہے. اللہ سے وہ حکومت کبھی زائل نہیں ہوتی ہے. وہ ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ رہے گا. دنیا میں تھوڑے وقت کے لیے اس کو، کبھی اس کو، کبھی اس کو بادشاہ بناتا اللہ تعالیٰ، اور چھین بھی لیتا ہے. چھین بھی لیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت میں ڈال دیتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوار ہوئے اونٹنی پہ اور کہا الا ترون ها هنا ان الامر من ها هنا.
یہاں دیکھتے ہو ادھر اوپر فیصلے وہاں سے آتے ہیں. فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ اور کہا چھوڑو میرا اونٹ چھوڑو. جو پکڑ کے ٹھہرا تھا کہا چھوڑو تو، خلو سبیل جملی، میرے اونٹ کا راستہ چھوڑو، جانے دو مجھ کو. فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں. یہ بادشاہ کوئی چیز نہیں ہے، آج ہے کل نہیں. اچانک موت آئی، بادشاہ ہے، دفن کر دیتے اس کو، کوئی جلا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، ختم گیا. اس کے بعد دوسرا آتا ہے. بھول جاتے لوگ اس کو. بڑے بڑے بادشاہ، سکندر اور نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے گئے نا، ہیں ابھی، نیپولین سے لے کے ہٹلر سے لے کے کتنے لوگ آئے. ایک زمانے میں ان کی اپنی ایک شان تھی، ابھی کچھ بھی نہیں، ختم. کھنڈر بنے ہوئے بڑے بڑے بادشاہوں کے کھنڈر بنے ہوئے ہیں. تو یہ عزت اور ذلت کے فیصلے کہاں سے آتے ہیں؟ وہاں سے. بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بڑے سے بڑے بادشاہ ہے نمرود. ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ڈالا؟ ہاں، شرک کو نہیں مانتے تھے. ہاں، تو کیا کر دیا اس نے؟ حکم دیا آگ جلاؤ. پبلک ڈیمانڈ، جنتا کی چاہت، سب نے مل کے کیا کیے؟ ایسی بڑی آگ جلائے. پھر اس میں کیا کی؟ کس کو ڈالیں؟ ابراہیم علیہ السلام کو. بادشاہ کی حکومت آگ جلانے تک کی تھی. فزکس کے لاز ہیں، گھسو، پتھر پہ پتھر مارو، آگ جلتی، پھر لکڑی جلتی، پھر آگ ہوتی، پھر بڑی آگ ہوتی، ایک لکڑی سے دوسری آگ، بہت بڑی آگ اس کی وہاں تک پہنچتی، آگ جلانے تک. لیکن آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی، یہ حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگ بجھائی نہیں، بارش بھیج کے آگ سب بجھ گئی. اللہ نے ایسا کیا؟ ٹھیک ہے، ڈالو، آگ میں ڈالتے، ابراہیم کو ڈالتے. ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ کے بندے، کسی اور کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے آگ کا قانون ہی چینج کر دیا، کیونکہ بادشاہت ایسی ہے. فائر بریگیڈ والی بادشاہت نہیں ہے. آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتی. اللہ نے آگ ہی کو حکم دے دیا. یہ بھی نہیں کیا فرشتے آئے آگ بجھا کے چلے گئے، نہیں. فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو نکال کے لے کے چلے گئے، نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، یا نار ڈائریکٹلی کس سے خطاب ہے؟ آگ سے. بات ہی آگ سے ہو رہی. یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، تو ٹھنڈک اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ تکلیف ہو، ٹھنڈک ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، گرم نہیں. آگ کی صفت کیا ہے؟ گرم ہے. اور آگ کیا کرتی ہے؟ بھسم کر دیتی، جلا دیتی. سلامتی ہے آگ میں، نوٹ نکال کے ڈالے تو سلامت رہتی، آگ میں ڈالنے والا نہیں. آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے، بڑی سے بڑی عمارت کو ختم کر دیتی ہے. لکڑی، کاغذ، کپڑے جلا دیتی ہے آگ. انسان جلا دیتی ہے. سلامتی کا مسئلہ ہی نہیں وہاں پہ. لیکن آگ جو برباد کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، ہلاک کرتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہ سلامتی والی بنے گی، سیفٹی بن جائے گی ابراہیم کے لیے. کس کے حکم سے؟ فیصلہ وہاں سے آتا ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے. گھبرا جاتے ہیں ہم لوگ، ہاں یہ قانون آ جائے گا، وہ قانون آ جائے گا. ٹھیک ہے، جو بھی امکانیات ہمارے پاس ہیں، پاسبلٹیز ہمارے پاس ہیں کسی برائی کو ٹالنے کی، کرنا چاہیے اس کو.
جو بھی ممکن ہو صحیح راستے سے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔ سب ختم نہیں ہوتا کبھی، سب ختم۔ چنگیز خان آیا گیا کہ نہیں؟ چنگیز خان بھی آیا تھا ایک زمانے میں، مار مار کے کاٹ کاٹ کے ختم کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو، تاتاریوں کو کیا کی؟ ہدایت دے دی۔ وہی لوگ اسلام کے محافظ بنے جو مسلمانوں کے قاتل تھے۔ عمر ابن خطاب سے کتنا ڈرتے تھے لوگ۔ احد کی جنگ میں 2 لوگ، خالد بن ولید اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، احد کی جنگ میں سب سے بڑا نقصان انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ گھوم کے آگے پھر حملہ کیے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دلوں پر بھی حکومت اللہ کی چلتی ہے، ایسی حکومت اللہ کی ہے، کسی اور کی ہے؟ بھائی کسی کو مار پیٹ کے کفر کا کلمہ کوئی بلوا دے، دل سے بلوا سکتا ہے؟ نہیں۔ کتنا احسان ہے اللہ کا رب العالمین کا کہ دلوں پہ کسی کی حکومت چلتی نہیں، صرف اللہ کی چلتی ہے۔ کہ اسلام کے دشمن کو بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت۔ کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے، ابھی کچھ وقت پہلے میں دیکھ رہا تھا، اس نے اسلام کے خلاف سٹڈی کرنے اور قرآن کی غلطیاں نکالنے کے لیے قرآن پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اسلام کے خلاف کرتا، تجھ کو ہم اسلام کا پھیلانے والا بنا دیں گے۔ اللہ ایسا ہے، اللہ کی حکومت وہاں تک ہے جہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، دلوں تک۔ اس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں، لیکن صحیح طور پر کرتے کیا؟ یہ سوال ہے۔ وہی اللہ جو اتنی قدرت والا ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی اور کائنات کے قانون کو ان کے لیے بدل دیا، آگ کے قانون کو، اور انہیں سلامت رکھا، انہیں عزت دی، دوسروں کو ذلیل کر دیا۔ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، ان کے خلاف اتنے لوگ تھے، سب کو ذلیل کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ آج ہمارے لیے ذلت کیوں ہے؟ ہم کیوں مغلوب ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ رب العالمین کا قانون بدل گیا؟ یا نعوذ باللہ کیا اللہ کمزور ہو گیا، عاجز ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے، وہی اللہ آج بھی ہے۔ اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ بدلے کون؟ ہم بدلے ہم ہیں، کمزور ہم ہو گئے، بگاڑ ہمارے اندر آیا۔ لہٰذا اپنے عیوب کو پہچاننا کہ ذلت کیوں آ رہی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ذلت آتی ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ سورہ الحج میں آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے بغاوت کر کے، دین کو چھوڑ کے ہم کسی اور راستے سے عزت چاہیں گے، نہیں ہوتا ایسا۔ تم کہیں سے بھی آؤ، اگر اللہ تعالیٰ ذلت کے فیصلے کرنا چاہیں، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا ایجوکیشن، تمہاری سیاست، تمہارا سب کچھ مل کے بھی تم کو ذلیل کروں گا۔ عزت اور ذلت کہاں سے آتی ہے؟ وہاں سے۔ لہٰذا اللہ کو چھوڑ کے عزت تلاش کرنا ذلت کا یقینی سبب ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے عزت پائی جا سکتی ہے؟ نہیں، عزت وہیں سے آتی ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے، اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ دعائے قنوت میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت میں، وتر کی جو قنوت ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ، یہی پڑھتے ہیں نا؟ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ جس کا تو ولی بن جائے، والی بن جائے، کارساز بن جائے، دوست بن جائے، نگہباں بن جائے،
اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ جس کا تو کارساز ہو جائے، محافظ ہو جائے، سرپرست ہو جائے، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یعز من عادیت، اور جس سے تو دشمنی کر لے، جس کا تو دشمن ہو جائے، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی کے بعد پھر عزت نہیں ہے، وقتی طور پر یہاں وہاں تھوڑا ہو جائے گا، پھر ذلت ہے اس کے بعد۔ ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بڑی برکتوں والا ہے اور سب سے اونچا ہے، تیرے لیے اونچائی ہے اور تو برکتوں والا ہے، ساری برکتیں، کثرت، زیادتی، بقا نعمتوں کی تیری طرف سے آتی ہے۔ یہ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سبھی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ ساری بادشاہت ہمیشہ سے کس کی تھی؟ اللہ کی۔ ہمیشہ کس کی رہے گی؟ بادشاہ چھوٹے موٹے منی آتے رہیں گے سب، لیکن وہ وقتی ہیں سب، واقعی بادشاہ ہے وہ نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، اللہ خود پوچھے گا۔ سارے بادشاہ ہیں، سب ننگے کھڑے ہیں، پہننے کو کپڑے تک نہیں، برہنہ اٹھائے جائیں گے، حفاتن عراتن غرلا، حفاتن پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں، جوتیاں نہیں، ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن، لباس بھی نہیں، غرلا ویسے جیسے پیدا ہوئے تھے بغیر ختنہ کے۔ یہ سمجھتے تھے واپس سے کیسے پیدا ہوں گے، ایسا پیدا کیا کہ پیدا جیسے ہوئے تھے، ختنہ بھی نہیں، ختنہ کرنے کے بعد واپس سے بغیر ختنہ کے، غرلا ویسا۔ یہ قادر ہے اللہ تعالیٰ، ایسا بھی کر سکتا ہے اللہ، ایک ایک پور پور بنا کے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کس کی بادشاہت ہے آج، کس کی، اور خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اکیلے اللہ کی ہے، اللہ کی جو ایک ہے، یکتا ہے اور قہار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، غالب ہے، اس کے قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس نے اٹھا کے کھڑا کر دیا، تم نہیں چاہتے تھے واپس اٹھنا، انکار کرتے تھے، بھاگتے تھے، موت سے بھاگتے تھے، آخرت میں اٹھنا نہیں چاہتے تھے، تمہاری تھوڑی چلتی ہے مرضی، فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اتنا اس کا قہر ہے کہ بندہ مرنے سے بھاگ سکتا، موت سے بھاگ نہیں سکتا، اور واپس پیدا ہونے سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ اس کا قہر بندے کے اوپر اتنا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اس کی نہیں چلتی، اس کی نہیں چلتی ہے۔ بڑھاپا ٹال سکتے ہیں، یہ کھا وہ کھا، کالے بال کرنے سے جوان ہو جاتے ہیں، نقلی جوان نہیں ہے، ہاں چہرے کی جھریاں ہیں اور بال کالے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ نہیں، انسان مجبور ہے، بیمار ہوتا، ہاں بوڑھا ہو جاتا، پھر مر جاتا، پھر واپس اللہ زندہ کرے گا۔ اللہ کی بادشاہت چلتی ہے، تو اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے، فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ لہٰذا اگر ہم عزت چاہتے ہیں، ہم کو کس کو راضی کرنا پڑے گا؟ اللہ کو۔ اور ذلت اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ہم کو وہ کام نہیں کرنے پڑیں گے، ان کاموں سے بچنا پڑے گا جن سے ذلت آتی ہے۔ کون سے کام ہے وہ؟ سب سے پہلی چیز شرک، سب سے پہلی چیز شرک۔ مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومتیں سمجھدار نہیں ہیں، مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔
عقیدہ ہے؟ صحیح عقیدہ ہیں؟ اصل عزت کی بنیاد وہ ہیں، اور اصل ذلت کی بنیاد یہ ہیں کہ ابھی بھی بڑا طبقہ مسلمانوں میں اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، چھوٹا موٹا نہیں، بڑا طبقہ ہے، اور یہی ذلت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 152۔ اللہ فرماتا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے گائے کے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بنی اسرائیل۔ ان الذین اتخذوا العجل، عجل بچھڑے کو کہتے ہیں، گائے کا بچہ۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، قریب ہے کہ ان کے رب کا غضب ان کو پہنچے گا، اللہ کے غضب کے شکار وہ ہونے والے ہیں۔ وذلة فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کے اندر ان کے لیے ذلت ہے۔ وکذالک نجزی المفترین، اور ہم ایسے ہی جھوٹ گھڑنے والوں کو، اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑنے والے، شرک کیا ہے؟ سچ ہے، کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہو، اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہو، نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑنے والے، ان کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ۔ معلوم ہوا کہ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دیکھیے غلبہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مادی غلبہ ہوتا ہے سیاسی، اور ایک فکری غلبہ ہوتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی ہوتا ہے، مثال کے طور پر موٹی مثال دیتا ہوں پہلے، بہت مالدار، بہت پاورفل بادشاہ جیسا ہے، اور وہ غلط بات بولتا ہے، اور ایک آدمی جو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہاں نوکر ہے، لیکن وہ صحیح بات بولتا، نہیں صاحب لیکن بات تو ایسی ہے، آج تو سننا پڑے گا آپ کو، اور اس کے سامنے بادشاہ، مالک، کمپنی کا لاجواب ہو جاتا ہے، اس کی بات صحیح ہو جاتی، اس کی غلط ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس پاور ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ پولیٹیکل پاور ہے، وہ چاہے تو اس کو مار سکتا ہے، چاہے تو جیل میں ڈال سکتا ہے، لیکن بول رہا بات تو ایسی ہے، میری بات صحیح ہے۔ یہ جو غلبہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فکری غلبہ ہے۔ بعض اوقات اہل باطل کو مادی غلبہ مل جاتا، لیکن فکری غلبہ نصیب ہوتا نہیں، یہ اصل غلبہ ہے۔ انبیاء کو سارے نبی بادشاہ تھے، ہاں کہ نہیں؟ سوچ رہے گلو ہم پڑھے نہیں تو بولیں گے کہاں سے؟ اچھا ہے، مت بولو بغیر علم کے۔ سارے بادشاہ، سارے نبی بادشاہ نہیں تھے، کتنے نبی ایسے تھے جن کا ماننے والا ایک بھی نہیں تھا، تو بادشاہ بنانے والا کون ہوگا؟ ان کو ماننے والے نہیں تھے۔ ایسے نبی قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کا ماننے والا کسی کا ایک، کسی کے دو، اور کسی کا کوئی بھی نہیں۔ کتنے نبیوں کو قتل کر دیا گیا، آگے آئے گا، قتل کر دیا لوگوں نے۔ تو سیاسی غلبہ ان کو مل سکا نہیں، لیکن دلیل کا غلبہ، علمی غلبہ، قوم سے جب بات کرتے تھے قوم کے پاس جواب ہی نہیں ہوتا تھا۔ فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، فرعون کے ساتھ جادوگروں نے بات کی۔ اب دیکھیے فرعون نے کیا دے دیا لقب موسیٰ علیہ السلام کو؟ جادوگر، میجیشن، یہ جادوگر ہے۔ اس زمانے میں جادو بہت چلتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا معجزہ دیا تھا جس سے پہلی بار خود بھی ڈرے تھے؟ وہ کیا تھا؟ عصا تھا۔ عصا زمین پر ڈالتے کیا ہو جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا۔ کبھی سانپ بنتا تھا، کبھی اژدہا بنتا تھا، پائتھون۔ اس لیے قرآن میں کیا ہے؟ حیۃ تسعیٰ بھی آیا، اور ثعبان مبین بھی آیا۔ ثعبان اژدہے کو بولتے ہیں، اس کو ہمارے اجگر بولتے ہیں بہت سارے لوگ۔ وہ کیا ہے؟ اژدہا، وہ لپیٹ کے جو ہے نگل جاتا، ہاں، تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ تو فرعون نے اس کو کیا کہا، اور لوگوں نے بھی کیا کہنا شروع کر دیا؟ یہ جادوگر ہے، لکڑی کا سانپ بناتا ہے۔
ان کی ٹکر پہ کیا کیے؟ جادوگروں کو لائے، شو ڈاؤن. ہاں، یہاں سے یہ، وہاں سے وہ، اتنے سارے جادوگر، اور یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام. اور دونوں نے، ہم ڈالنا کہ تم ڈالتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام بولے تم ڈالو، پہلے تم ڈالو. رسیاں ڈالے، لاٹھیاں ڈالے، وہ بھی سانپ بن گئے. ہم کو بھی آتا کرنے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا دل میں ایک خوف ہوا کہ کہیں لوگ ان کے دھوکے میں نہ آ جائیں. دیکھو دیکھو، یہ بھی تو وہی کر رہے نا، تو ہم ان کو مانتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تخف، ڈرنا نہیں، انک انت الاعلی، تم غالب رہو گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے جو دائیں ہاتھ میں ڈالو اس کو، زمین پہ ڈالو اس کو. تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، انہوں نے جو کرتوت کی ہے اس کو وہ باطل کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، وہ ہنستے نے کیا کیا؟ سب کو نکل گیا، ختم، چھٹی، غائب، سارے ہنس دے گئے. کہاں گئے ہو؟ نکل گئے ہنسدا ہمارا. بعد میں ڈالنے کا ہی فائدہ. پہلے انہوں نے ڈالا، پبلک ہاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا تو ہاں، پبلک تو چھوڑو، جادوگر سب کے سب سجدے میں گر گئے. فرعون کے پاس طاقت ہے سیاسی، لیکن فرعون دلوں پر طاقت ہے نہیں. جادوگر سب کے سب مسلمان ہو گئے. کیا کہنے لگے؟ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے کس کے رب پر؟ ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اچھا، ربوبیت کا دعویٰ کون کرتا تھا؟ فرعون. کیا کہتا تھا؟ وقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سپر رب ہوں. ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں. وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب سے بھی بڑا رب میں ہوں، فرعون ہی کہتا تھا. اب جادوگر لائے ہوئے کس کے؟ آفیشیل خرچے پہ، شاہی خرچے پہ آئے ہو، اور سب اس کے آدمی. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے نے ان کے سارے چکر مکر کو ختم کر دیا، ان کو سمجھ میں آیا یہ اپنی ٹیم کا نہیں ہے، اپنی لائن کا نہیں ہے. یہ جادوگر کو جادوگر سمجھتا ہے، تو وہ بولے یہ جادوگر نہیں ہے، یہ ہماری لائن کا آدمی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، یہ اوپر کی چیز ہے. تو جب جادوگر نہیں تو کیا ہے؟ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی و رسول ہونے کا ہے. واقعی نبی و رسول ہے. ان کو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ ہماری لمٹ ہم کو معلوم ہے، ان کو معلوم تھا یہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. فوراً کیا کیا؟ سجدے میں گر گئے. اب فرعون دیکھا میرے آدمی ادھر چلے گئے. کیا وہ دل پہ قابو رکھتا تھا ان کی؟ اس نے کیا کیا؟ دھمکی دیا ان کو، وارننگ، آفیشیل وارننگ. تمہارا ایک ہاتھ ادھر سے، ایک پاؤں ادھر سے کاٹ کے تم کو سولی پہ لٹکا دوں گا، پیڑ پہ ٹانگ دوں گا تم کو. جادوگروں نے کیا کہا؟ لا ضیر، نو پرابلم. انگلش میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں، لا ضیر، نو ایشوز، جو کرنا کر، ہم کو کوئی اس میں ڈر نہیں. اب ہم تو رجوع کر چکے ہیں، وہ پڑھنے لائق ہے. ہم قرآن پڑھنا چاہیے، ہم لوگوں کو ایمان تازہ ہوتا ہے اس سے. وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کی خوشامد کر رہے تھے، جب انہوں نے حق دیکھا، اس کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ علم کی طاقت ہے، دلیل کی طاقت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت غالب آ گئی. فوراً سب کے سب جادوگر کیا ہو گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لے آئے. دعوت دیے ہوں گے تبھی تو معلوم تھا نا. پٹاخ سے مان لیے ہوئے، ہم مانتے، جو کچھ تمہارا ہے سب مان لیا، ہم لوگ مان لیے. فکری غلبہ اصل ہوتا ہے. کبھی کبھی سیاسی غلبہ لوگوں کو مل جاتا ہے، اہل باطل کو، جیسا فرعون کے پاس تھا، جیسا نمرود کے پاس تھا، جیسا اوروں کے بھی پاس تھا. لیکن دلیل کا غلبہ ہمیشہ اہل حق کے پاس ہوتا ہے. ان کو کھڑا کر دو، ان کی بات ہمیشہ غالب آئے گی. تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود، اپنا رب بنا لیا،
سینالہم غضب من ربہم، قریب ہے کہ ان کے رب کا غضب ان پر نازل ہو، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ان پر ذلت آئے۔ شرک ذلت لاتا ہے، بچڑے کو پوجنے والے ذلیل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے ہی ہم کیا کرتے ہیں، جھوٹ گھڑنے والوں کو کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے شرک ہمیشہ سے ذلت والا رہا ہے، شرک کے ساتھ ذلت جڑی ہوئی ہے، توحید کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، توحید کے ساتھ عزت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے بچھڑے کو اپنا رب بنا لیا، بنی اسرائیل میں آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے گئے طور پر، اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ اس نے لوگوں کو دھوکے سے بچڑا بنایا، اور اس کو کسی وقت انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے کیا ہوا تھا اس میں، تفسیر کا جب ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس نے لوگوں کو بچڑا بنایا، سونے کا سارا سونا جمع کیا، اور اس میں سے ایک آواز نکلتی تھی، کہا دیکھو یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، تھوڑا ان کو کنفیوژن ہو گیا، یہ رب ہے، وہ بھول گئے اس کو، اور لوگوں کو دھوکے سے اپنی باتوں کے جادو سے کیا کر دیا، بچڑے کی عبادت پر آمادہ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے منع کیا، لیکن لوگوں نے سنا نہیں اور اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا ان کی دی، جن لوگوں نے بھی ایسا کیا ہے اب وہ کیا کریں گے، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا، اور رشتہ دار ہی قتل کریں گے، آپس میں گھر والے ہی قتل کریں گے، جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو ان کے رشتہ دار قتل کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا سینالہم غضب من ربہم، قریب ہے، ان قریب ان کو ان کے رب کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت ہے۔ تو معلوم ہے کہ شرک کے لیے ذلت ہے، ذلت شرک کی وجہ سے آتی ہے۔ اور ایک آیت دیکھیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب ظالم قیامت کے دن عذاب دیکھ لیں گے، یقولون کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا دنیا میں واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے، اپرچونٹی ہے، موقع ہے کہ واپس دنیا میں جائیں، ریپیئر کر کے آئیں اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو۔ هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور تو قیامت کے دن دیکھے گا کہ ان مشرکین کو، ان ظالموں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا، خاشعین من الذل، خاشعین من الذل ينظرون من طرف خفی، ذلت سے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ اس طرح سے ترچھی نگاہوں سے جہنم کو دیکھیں گے، دیکھ بھی نہیں پائیں گے، اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے، جہنم کو دیکھ کے ایسے گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ آنکھ بھر کے جہنم کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، اس کو بالکل ترچھی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایمان والے کہیں گے، اس دن ایمان والے کہیں گے واقعی گھاٹے میں تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈالا اور اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں ڈالا، اپنا بھی نقصان کیا، گھر والوں کا بھی کیا، خود بھی غلط عقیدے پر تھے، گھر والوں کو بھی غلط عقیدے پر ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم ایسے عذاب میں رہیں گے جو باقی رہنے والا ہے، ختم نہیں ہوگا، وہ عذاب باقی رہے گا۔ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اس دن ان کے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ دنیا میں پکارتے تھے کتنوں کو، کہاں ہیں وہ؟ دنیا میں اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، لیکن فرمایا کہ وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اللہ کے سوا جن اولیاء کو یہ پکارتے تھے اب نہیں ہے ان کی مدد کے لیے وہ لوگ۔ ومن یضلل اللہ فما له من سبیل،
اور جس کو اللہ ہی بھٹکا دے اس کو کہاں سے راستہ ملنے والا ہے؟ جنت کا راستہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ جو اپنی کرتوت کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چلا گیا. نہیں مانا تو اللہ گمراہ کر دیتا ہے. حق اس کے سامنے آیا، نہیں مانا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. گمراہی دنیا کی سزا ہوتی ہے. یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 44 اور 45 ہے. اس میں آپ دیکھیں اللہ نے مشرکین کے بارے میں کیا فرمایا، خاشعین من الذل، خاشعین من الذل، وہ بالکل ڈرے ڈرے سہمے ہوں گے، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، ذلت کی وجہ سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اتنے ذلیل ہوں گے قیامت کے دن شرک کرنے والے نگاہیں اٹھا نہیں سکیں گے. ذلت کیوں آئے گی؟ شرک کی وجہ سے. آج مسلمان چاہتا عزت ملے. کتنا بڑا طبقہ خود مسلمانوں میں ہے، کلمہ پڑھنے والا، یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا رسول اللہ، آج ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر چاہتا ہے دنیا میں عزت ملے. ذلت کا راستہ خود تو نے چنا. ہمارا نبی ہم کو سکھا رہا ہے اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا اور اللہ سے مانگ. اللہ تعالیٰ فرمایا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اپنے پورے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو کسی اور کو پکار. حدیث بتا رہی ہے الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور یہ درگاہ پہ جا کے دعا کر رہا ہے. نماز کے لیے پابندی سے نہیں آتا لیکن درگاہ پہ برابر جائے گا، 11ویں برابر کرے گا، کنڈے برابر کرے گا، کندوری برابر کرے گا. مانگنا ہے درگاہوں پہ جا کے سجدے کرے گا، نظر نیاز وہاں پہ کر رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، ان سے بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھا، بہت سکون ملتا بابا کے دربار میں. مسجد میں سلام پھیرتے ہی امام پلٹنے سے پہلے کہاں گیا؟ غائب. لیکن وہاں گھنٹوں بیٹھا رہے گا، بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ. مسجد میں نہیں آئے گا، اذان سنے گا نہیں آئے گا، بغیر اذان کے بابا کے دربار پہ حاضر. گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے، تعویذ کھولو اس میں فرعون کا نام نکلے گا، اس میں جادو کے کلمات نکلیں گے. کبھی ریچھ کا بال گلے میں ڈالا ہوا ہے، گھوڑے کی نال ٹھوکی ہوئی دروازوں میں، گھروں کے اندر کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں، لیمو مرچ لٹکے ہوئے ہیں، ناریل لٹکے ہوئے ہیں، تسبیح گاڑی میں لٹک رہی ہے، گڑیا لٹکی ہوئی ہے کالی ہری. یہ سب کر کے تو عزت چاہتا دنیا میں؟ شرک کے راستے اپنا کر تو چاہتا ہے کہ ہم کو غلبہ ملے. اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا اپنی؟ تو خود اپنی مدد کرنا اپنے آپ کو گٹر میں سے شرک کے نکالنے کے لیے. پہلے اس سے تو نکل. غلبہ ایسا ملتا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں دکھایا. ان کو علم والا غلبہ بھی دیا اور ان کو سیاسی غلبہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. کیا چیز تھی وہ؟ ان کا ایمان، ان کی توحید تھی. ان کا ایمان، ان کی توحید تھی. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہمت مت ہارو، غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. ایمان یہ نہیں کہا تم ہی غالب رہو گے اگر سائنس والے ہو، میجورٹی والے ہو، ایجوکیشن والے ہو، حکومت والے ہو. نہیں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. معلوم ہے کہ غلبے کے لیے، عزت کے لیے، علو کے لیے، شرف کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز کیا ہے؟ ایمان کی صحت، عقیدہ صحیح کرنا. کہاں ہے؟ نانی توحید پر ہے تو نانا نہیں، دادی ہے تو دادا نہیں ہے. بچہ اگر بیمار پڑ رہا، دادی بولے ہٹو جو سب، نمک لے کے آ رہی، سر پہ سے پاؤں، پاؤں پہ سے سر، سر پاؤں، سر پاؤں، سر پاؤں ڈالو. کیا پڑتی کیا معلوم. آگ میں ڈال دیتی نمک، تڑ 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 تڑ، دیکھو ہوا نا، سب صحیح ہوا. کیا نہیں کرتے ہیں؟ باباؤں کے پاس جا کے اپنا ایمان بیچ کے آ رہے ہیں، پیسوں کے ساتھ ساتھ عزتیں اپنی نیلام کر رہے ہیں وہاں پر جا کر. بابا انتریامی ہیں، بابا ایسے ہیں، بابا کے پاؤں پڑ رہا، جوتے دھو کے پی رہا.
کیا کیا نہیں، تھوکا ہوا چاٹ رہا بابا کا، کیسے ذلیل نہیں کرے گا. شرک میں ذلت ہے، شرک میں ذلت ہی ذلت ہے. بابا جوتا اٹھا کے پھینک کے مارے اس کو، بابا نے مجھ کو مارے، ہاں کسی کو نہیں لگا، مجھ کو لگا، میری تقدیر کھل گئی، اب جوتے کھانے کی اوقات ہو گئی تیری. ایسوں کی جھوٹے کے جوتے، جوتا کس کا ہے؟ وہ جھوٹا، اور اس کا جوتا. تیری اوقات اتنی ہے کہ جھوٹے کے جوتے کھا رہا تو. اٹھا کے سینے سے لگا تھا، بابا کا جوتا ہی ہے. ہاں گالی دے دے بابا تو، بابا نے گالی دی مجھ کو، ہاں بابا نے گالی دی. بابا جس کو بھی گالی دیتے نا اس کا بیڑا پار. گالیاں کھانے کی اوقات ہو گئی تیری، پاگلوں کی گالیاں کھا رہا تو، اور اس کو اپنا شرف سمجھ رہا. اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن بابا کی گالیاں سن کے ایسا لگتا ہے جیسا تیری زندگی کا مسئلہ حل ہو گیا. شرک ذلیل کرتا ہے، شرک کیا کرتا ہے؟ ذلیل کرتا ہے. اب دیکھیے بڑے بڑے اتنے، ہاں تیر یہاں ڈالے گا یہاں سے نکالے گا، کیا ہے یہ؟ بابا کے لیے درگاہوں پہ کتنی درگاہ ایسی ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں وہاں پہ. ایسا بابا اتنا گندا کہ اس کے پاس بیٹھ نہیں سکتا کوئی، لیکن وہ بابا کچھ پی کے رکھ دیا، وہ لے کے اس کو تبرک پورے خاندان میں بانٹتا، اکیلا بھی نہیں پیتا ہو. اتنے بیکٹیریا اس میں ہوں گے کہ سائنٹسٹ بولے گا کہاں سے لائے بھائی یہ، ہاں اتنا گندا. کیا ہے یہ؟ ذلت اس کو نہیں بولتے، یہ ذلت ہے. شرک میں پڑنے کے بعد آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے. قومیں دیکھ کے ہنستی مسلمانوں کو، دیکھو کیسے مسلمان ہی ہے. جس اسلام میں توحید سب سے بڑا شعار تھا، اس اسلام کے ماننے والوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو توحید کی دعوت دینا تو چھوڑو، دوسری قومیں ہنس رہی کیا کیا کرتے یہ لوگ درگاہوں پہ جا کے، ناچ رہے، قوالیاں، ننگے باباؤں کو بھی مان رہے ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ جہالت. تو شرک جو ہے، شرک ذلیل کرتا ہے. تو دنیا میں ذلت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہم کو توحید والا بنائیں، شرک سے ہم سب کو نجات دیں، اور مرنے تک ہم کو شرک سے بچائے رکھیں. السلام خود دعا مانگتے تھے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچائے رکھ اس چیز سے کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگے ہیں. ڈرتے تھے وہ. ہم لوگ بے فکر ہیں. جو بے فکر ہوتا ہے اسی کی زندگی میں کہیں نہ کہیں چور دروازے سے وہ آ جاتا ہے. بے فکر نہیں ہونا ہے، توحید کی فکر کرنا، شرک سے بچنے کی فکر کرنا، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی. اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کی توفیق عطا فرمائیں اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ پہلا سبب ہم نے دیکھا جو ذلت کے اسباب میں سے جو بہت بڑا سبب ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. آج اگر عزت مسلمانوں کے لیے ہم کو چاہیے، مسلمانوں کو ہم کو شرک سے نکالنا پڑے گا. ایک بڑا طبقہ ہے جو جہالت میں، بیچارہ ہمارا بھائی ہے وہ شرک میں پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنا پڑے گا. شرک سے نکلے گا، مسلمانوں میں عزت کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، شرک سے بچائے رکھے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.